خدمت میں حاضر ہے۔ آزاد کشمیر کی صورتحال آپ مختلف ذرائع سے جان رہے ہیں۔ وہاں پہ جو عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے رہنما ہیں، 4 رہنما، ان کے گرفتاری کے لیے 1 کروڑ روپے کا انعام مقرر کیا گیا ہے اور بغاوت کے مقدمے درج کیے گئے ہیں۔ مختلف اطلاعات آ رہی ہیں کوٹلی سے، راولہ کوٹ سے، مظفر آباد سے۔ گزشتہ روز جو ہڑتال ہوئی، کہیں پہ بازار بند، کہیں پہ کھلے، کہیں پہ معمول کی زندگی، مختلف دعوے اس حوالے سے سامنے آتے رہے، متضاد دعوے ہلاکتوں کے حوالے سے بھی سامنے آتے رہے۔ اور میں نے آج بھی اگر بات زیادہ کرنی ہے تو خیبر پختونخوا میں جو امن و امان کی صورتحال ہے اس حوالے سے پشاور کے قریب جو حملوں میں تیزی آئی ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اور پکتیکا افغانستان کے اندر ایک دھماکہ ہوا ہے، اس میں جانی نقصان ہوا ہے، بچوں کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، اور اس دھماکے کی نوعیت کیا ہے، اس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ بلوچستان میں مختلف علاقوں میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کا سلسلہ تیز کر دیا گیا ہے۔ خوزدار میں ایک بڑے گروپ کو جو ہے یہ پسپا کیا گیا ہے، اور یہاں پہ بتایا گیا ہے ISPR کی طرف سے کہ ایک کارروائی میں 14 ملیٹنٹس، 14 دہشت گردوں کو مارا گیا ہے۔ FC اہلکار جو پشاور حملے میں شہید ہوئے تھے، 6 FC اہلکار، ان کی نماز جنازہ FC ہیڈ کوارٹر پشاور میں ادا کی گئی۔ نہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے ان جنازوں میں شرکت کی، اور نہ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے ان جنازوں میں شرکت کی، کیونکہ دونوں صوبے کے جو بڑے ہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ پشاور سے باہر تھے۔ کس نے جنازے میں شرکت کی یہ بھی میں نے آپ کو بتانا ہے۔ یہ جو پشاور کے قریب حملے ہوئے، ایک تو حسن خیل پشاور کا مضافاتی علاقہ ہے، پہلے FR کا یہ علاقہ ہوا کرتا تھا۔ یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ جی 6 جو FC اہلکار ہیں یہ اس حملے میں شہید ہو گئے۔ 8 کو TTP کے لوگ اپنے ہمراہ لے گئے، ان کو اغوا کر لیا گیا، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ جب جھڑپ ہوئی تو 8 ملیٹنٹس جو ہیں یہ بھی مارے گئے ہیں۔ اب جو تحریک طالبان پاکستان نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے، اس میں اس حملے کی بھی ذمہ داری قبول کی گئی ہے، یعنی FR پشاور حسن خیل میں موسیٰ درہ FC پوسٹ پر یہ بتایا گیا ہے کہ حملہ کیا گیا، اور اسی طرح پشاور سٹی کے حوالے سے بہادر بابا کلی کے قریب رنگ روڈ چوکی پر حملے کی ذمہ داری بھی TTP نے قبول کی ہے۔ اسی طرح گزشتہ رات 2 حملوں کی ذمہ داری قبول کی گئی ہے کہ بڑبیر تھانے پر دستی بم حملہ، اور اسی طرح زنگلی پولیس چوکی پر بھی دستی بم حملہ، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک پولیس اہلکار اس میں زخمی ہوا ہے۔ یہ تحریک طالبان پاکستان جو کالعدم تنظیم ہے حکومت ریاست پاکستان کی طرف سے، جس کو کالعدم قرار دیا گیا ہے، یہ اس کی طرف سے پشاور کے مضافاتی علاقوں میں 4 حملوں کی ذمہ داری قبول کی گئی ہے۔ اب یہ جو حسن خیل کا حملہ ہے، ظاہر ہے کہ ایک بڑا حملہ، اس میں 6 سیکیورٹی اہلکار جو ہیں یہ شہید ہوئے ہیں، اور یہ پیغام ہے کہ جی ہم مضافاتی علاقوں میں بھی موجود ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس حوالے سے حکمت عملی کیا ہے، اس حوالے سے کرنا کیا ہے، وفاقی حکومت نے کیا کرنا ہے، اور پھر صوبائی حکومت نے کیا کرنا ہے، یہ جو ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے۔ یہ حملے، ہر حملہ اس کے بعد اس قسم کے سوالات جو ہے وہ چھوڑتا ہے، اور اگر ہم جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا، خیبر کا ضلع جو قبائلی ضلع ہے، اور پھر مومند کا ضلع، اور پھر چارسدہ کا علاقہ، اور پھر FR کے جو علاقے ہیں، حسن خیل، FR پشاور کے باقی جو علاقے، شیخ محمدی وغیرہ، اور اسی طرح متصل ہے پشاور بالکل در آدم خیل کے ساتھ، اور در آدم خیل میں بھی ماضی میں فوجی آپریشنز ہوئے ہیں۔ یہاں پہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز بھی ان سارے علاقوں میں جو میں نے آپ کو مختلف علاقوں کے نام بتائے ہیں یہاں پہ ہوئے ہیں۔ یہاں پہ داعش کی موجودگی، یہاں پہ باقی تنظیموں کی موجودگی یہ بتاتی ہے کہ معاملہ صرف محدود نہیں ہے جنوبی اضلاع تک، معاملہ صرف بنو تک، لکی مروت تک، ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان اور جنوبی اور شمالی وزیرستان تک محدود نہیں ہے، خیبر تک محدود نہیں ہے، پشاور کے بہت قریب یہ ملیٹنٹس، اور ان کا پھر کچھ عرصہ پہلے آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی کہ یہ حیات آباد کے بالکل پاس جو باڑہ کا علاقہ ہے، جو شاکس کا علاقہ ہے، جو خیبر کے دیگر علاقے ہیں، یہاں پہ ان کا نکلنا، ویڈیوز بنانا اور وہاں سے پھر بھاگ جانا،
شو یہ کرتے ہیں کہ جی یہاں پہ ہم موجود ہیں۔ اسی طرح اگر آپ صورتحال کے حوالے سے بات کریں بلوچستان میں بھی گروپس کی شکل میں لوگ آتے ہیں، یہ بینکوں کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تھانوں پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی طرح خوزدار میں کارروائی ہوئی۔ اسی طرح کا ایک منصوبہ بنایا گیا تھا، درجنوں جو دہشت گرد ہیں BLA کے، یہ تیار بیٹھے تھے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا، 14 دہشت گردوں کو مارا گیا، اور یہ صورتحال ہم بلوچستان کے مختلف علاقوں میں دیکھتے ہیں۔ جب سے انہوں نے نجی املاک کے اوپر، بینکوں کے اوپر حملے کرنا شروع کیا ہے یا سرکاری دفاتر کے اوپر حملہ کرنا شروع کیا، تو ظاہر ہے کہ فورسز بھی الرٹ ہوتی ہیں، اور وہاں پہ اب عام لوگ بھی باقاعدہ مخبر کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ جی یہاں پہ موٹر سائیکل پہ سوار یا گاڑیوں میں سوار لوگ موجود ہیں۔ اب سڑکوں کے اوپر ناکہ لگانا، مال بردار گاڑیوں کو نظر آتش کرنا، لوگوں کی شناختی کارڈ چیک کرنا، ظاہر ہے کہ یہ وہی سارے طریقے ہیں کہ خوف و ہراس کی ایک فضا قائم کی جائے۔ اور جس طریقے سے وارداتیں ہو رہی ہیں بلوچستان کے اندر، تو اسی طریقے سے ہم تیزی بھی دیکھ رہے ہیں، آپریشنز میں ہم تیزی دیکھ رہے ہیں۔ ہر دوسرے تیسرے دن کسی نہ کسی ضلع سے، کسی نہ کسی شہر سے یہ اطلاع آ رہی ہوتی ہے بلوچستان سے کہ یہاں پہ جناب بڑا آپریشن کیا گیا ہے۔ پکتی کا مشرقی صوبہ ہے افغانستان کا، اور یہاں پہ سکریپ کے ایک گودام میں دھماکہ ہوا ہے۔ اس میں 7 افراد جو ہے یہ جاں بحق ہوئے ہیں، ان میں 5 بچے ہیں، 2 ظاہر ہے کہ تھوڑا درمیانی عمر کے یا بڑی عمر کے لوگ ہیں۔ اور بتایا جاتا ہے کہ جس طرح سکریپ کا کاروبار کرنے والے ہوتے ہیں، یہاں پہ ان کو کباڑی کہا جاتا ہے، تو اس طرح کباڑ خانہ تھا۔ یہاں پہ توپ کا گولہ تھا یا مارٹر گولہ تھا، اس کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا وہ کباڑی، اور اس دوران یہ پٹا ہے۔ اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ 1 سال میں 100 سے زیادہ ایسی ہلاکتیں ہوئی ہیں، یعنی جنگی ساز و سامان اور ان کا پھٹنا، یعنی ایک تو وہ بم جس طریقے سے تخریب کاری کے لیے، دہشت گردی کے لیے رکھا گیا ہوتا ہے، یا پھر حملہ ہوتا ہے، مارٹر گولہ یا توپ کا گولہ پھینکا جاتا ہے، یہ مختلف چیزیں، مختلف جیسے بارودی سرنگ ہوتی ہے، یا کوئی ایسا گولہ بچوں کے ہاتھ لگ جاتا ہے، یا کھلونا بم، ایسے بہت سارے واقعات ہمارے وزیرستان کے اندر ہوئے ہیں، بچے معذور ہوئے ہیں، عمر بھر کی یہ معذوری، اور ظاہر ہے کہ یہ بارودی سرنگیں بھی موجود ہیں، اور اس قسم کے گولے اور یا اس قسم کا ساز و سامان جو ہے یہ زیر زمین بھی دبایا گیا ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر توپ کا گولہ ہے یا کوئی مارٹر گولہ ہے، تو اس کو تو کباڑی نے صرف عام لوہا سمجھنا ہے، اس کو اس نے توڑنا ہے، اور توڑنے کی کوشش میں اسی طرح کا جانی نقصان ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک بڑا جانی نقصان ہوا ہے یہ مشرقی صوبہ پکتی کا جو ہے، اور یہاں پہ افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ 5 بچے اس میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ تو صورتحال یہ بتاتی ہے کہ مختلف شہروں میں اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ جاری ہے۔ اب جیسے FC پوسٹ کے اوپر حملہ کیا گیا، تو FC ہیڈ کوارٹر پشاور کے اندر نماز جنازہ ادا کی گئی ان 6 پولیس FC اہلکاروں کی، اور ان کے لواحقین، ان کے رشتہ دار، ان کے والدین، بھائی، بیٹے، یہ سارے موجود تھے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اس جنازے میں شرکت کی، وزیر مملکت طلال چودھری اس میں موجود تھے، صوبائی حکومت کے 2 وزراء، وزیر صحت خلیق الرحمان سمیت 2 وزراء نے ان جنازوں میں شرکت کی۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اس میں نظر نہیں آئے، اور ایک مرتبہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا تھا کہ جب میں نے ایک اس طرح کے جنازے میں شرکت کی، تو اس کے بعد مجھے جنازوں میں شرکت کی دعوت دینا انہوں نے بند کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ جنازوں میں تو شرکت کی دعوت نہیں دی جاتی، جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ حملہ ہوا ہے، اس میں پولیس اہلکار یا اس میں سیکیورٹی اہلکار جو ہیں یہ شہید ہوئے ہیں، اور فلاں جگہ پہ پولیس لائن کے اندر یا FC ہیڈ کوارٹر کے اندر یا کسی اور مقام کے اوپر جنازہ ادا کیا جا رہا ہے، تو بطور اس صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے، بطور اس صوبے کے بڑے کے، یہ گورنر کا بھی فرض بنتا ہے، یہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ ایسے جنازوں میں شرکت کریں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ جو دکھ ہے، یہ جو درد ہے، یہ ہمارا سانجا ہے، اور یہ جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے یہ سیاست سے بالا ہے، اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جب تک
اس حوالے سے ایک صفحہ نہیں نظر آئے گا، جب تک ایک حکمت عملی نظر نہیں آئے گی، تو اسی طرح کی صورتحال رہے گی۔ اور اسی طرح لوگ پھر ظاہر ہے کہ بات بھی کرتے ہیں جو ہماری اس علاقے کی روایات ہیں، جنازوں میں شرکت، فاتحہ میں شرکت، اور پھر اگر یہ صورتحال رہے گی، اگر یہ ایک صفحہ نہیں ہو، ایک پیج نہیں ہوگا، تو پھر ظاہر ہے کہ اب تو پشاور کے مضافات میں ہیں، خدا نخواستہ پشاور کے اندر بھی صورتحال جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے، اور پشاور آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا کا دارالحکومت ہے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔